پاکستان کے دارالحکومت کے ریڈ زون میں ہم اس وقت موجود ہیں. رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہاں پر ایک اہم ترین میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. حیدر شیرازی میرے ساتھ موجود ہیں. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو لے کر یہ میٹنگ بہت ہی اہم نوعیت کی تھی, جس میں پاکستان کے جو بڑے با اختیار لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. کچھ بریفنگز دی گئی ہیں, کیا کچھ فیصلے ہوئے ہیں, تمام تر چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں حیدر شیرازی سے. حیدر, بتائیے گا یہ میٹنگ کس کی تھی اور اس میں کس کس نے شرکت کی اور کیا کچھ فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, یہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے, پاکستان کا سرکاری چینل ہے, یہاں پر اہم بریفنگ ہوئی ہے. اور یہ بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ پاکستان آرمی کے ترجمان ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر آج یہاں آئے. انہوں نے وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہیں ان کے ہمراہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی, بریف کیا. اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت تقسیم تو ہمیں نظر آتی ہے بعض چیزوں پر, لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں آج اس بریفنگ میں پہنچی اور انہوں نے آج ان کو ان پٹ دی گئی. انہیں بتایا گیا کہ یہ انڈیا کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا پہلگام میں. اس سے قبل بھی جو مختلف مواقعوں پر انڈیا کرتا رہا ہے اور سیاست کے لیے اور ووٹ بینک کے لیے یہ سب کرتا رہا ہے. اور آج بتایا گیا کہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے. آج یہ تمام باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں آج یہاں اس بریفنگ کے بعد میری مختلف اس میں شرکاء سے بات چیت ہوئی, وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے. آج میری جو یہاں شرکاء سے بات ہوئی ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آج بھارت کی جانب سے جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جھوٹا بیانیہ کیا جا رہا ہے, بھارتی میڈیا جس طرح کا بیانیہ دکھا رہا ہے, جو وہاں پر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ جس طرح ان کے سیاستدان بیہیو کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا مؤثر جواب پاکستانی سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں اور پاکستانی مین اسٹریم میڈیا دے رہا ہے. اور بتایا گیا کہ اس فالس فلیگ آپریشن یہ جو ہوا ہے تو اس کے بعد بھارت کوئی ایڈونچر اگر کرتا ہے تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. تو یہ آج بھارت کو کسی بھی کوئی بھی اگر وہ عمل کرتا ہے اس کو بھرپور جواب دینے آج کی پر اتفاق اس میٹنگ میں پاکستان کی جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس نے شرکت نہیں کی. تو کیا حکومت کو ملک کی عوام کا, ایون کہ جو ایوان ہے, ایوان کا ہی پوری طرح سے اعتماد حاصل نہیں ہے, تو یہ حکومت کس طرح سے فیصلے لے گی اور کون ان فیصلوں پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرے گا؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک ہمارے سامنے یہ پی ٹی وی کی بلڈنگ ہے, ہمارے عقب میں پی ایم ہاؤس ہے. پی ایم ہاؤس میں اپوزیشن کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, جس میں عمران خان جو جیل میں ہیں ان کو بھی بلایا جائے اور ان کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے. اور اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ عمران خان ہی اس وقت ملک کو متحد کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ووٹ دیا ہے عوام نے اور انہیں 8 فروری کو ہرایا گیا. یہ تو اپوزیشن کا کلیم ہے. اور میری عمر ایوب سے بات ہوئی, میری شبلی فراز سے بات ہوئی. شبلی فراز کی جانب سے ہمیں یہ کہا گیا کہ عطا تارڑ کے نچلے لیول پہ ان عہدیداروں کی جو آج بریفنگ ہوئی ہے, اس نچلے لیول کے عہدیداروں کی بریفنگ میں ہمیں نہیں جانا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا, اس میں وہ نہیں گئے اور شرط رکھی تھی کہ عمران خان کے ساتھ مشاورت ہوگی تو تبھی وہ جائیں گے. آج انہوں نے یہاں اپوزیشن آج نہیں آئی. اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ نچلی سطح کی ایک عام سی بریفنگ ہے جس میں عطا تارڑ ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اسے غیر اہم سمجھا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. اور آج پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جو کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا ہے. اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک غیر اہم شخص عطا تارڑ جو ہیں ان کے بقول, تو ان کا کی جانب سے یہ بریفنگ ہے, تو لہٰذا ہم اس کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں, حکومت کے رویے کو ہم اس میں نہیں جا رہے. انہوں نے کہا آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جس میں پوری قیادت ہو تاکہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہم مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھیں. لیکن ایک طرف تو ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ابھی جس وقت یہ بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں شراز گردیزی ہیں جیو نیوز کے نمائندہ, ان کے ساتھ ایک وزیر مملکت نے گفتگو کی. وہ بہت اہم گفتگو ہے. انہوں نے وزیر مملکت جو طلال چودھری ہیں وہ آج یہاں اس بریفنگ میں آئے تھے. انہوں نے وہاں یہ گفتگو برائے داخلہ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ یہ اگر چھوٹی سطح کی نچلی سطح کی بریفنگ کو اگر پی ٹی آئی سے سمجھ رہی تھی تو وہ اپنی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے یا اس کے علاوہ نچلی سطح پہ جو تھرڈ لیڈرشپ ہے ان کو بلا اس میں شمولیت کے لیے بھیج دیتے. ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے ہماری گفتگو ہوئی, ان کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ اتنی اس میٹنگ کی اہمیت ایسی ہے کہ جہاں وہ فیصل واڈا تک موجود نہیں تھے تو پھر ہم کیسے اسے سنجیدہ لیں. اپوزیشن تو ایسے باتیں کر رہی ہے, لیکن اس وقت اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ایسی بلائی جائے جس میں اڈیالہ سے عمران خان کو بھی لایا جائے. اب میری گزشتہ ہفتے ہی اسد کیسر سے بات ہوئی اس مدعے پر, انہوں نے کہا کہ پیرول پہ لے کے آئیں, بھارت کے ساتھ کشیدہ اس لیول کے تعلقات ہیں, اس لیول کے کہ جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس دوران اگر آپ عمران خان کے بہنوں کو تک ملنے نہیں دے رہے تو اس سے کیا ہوگا. لیکن پھر بھی یہ جو بریفنگ تھی اس میں آزاد کشمیر کے جموں کشمیر سے سیاسی رہنما بھی موجود تھے اور ان کو آج ان سے بھی ان پٹ لی گئی, ان کو بھی بریف کیا گیا کہ بھارت کے کسی بھی ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا.